ہماری طرف سے یہ بات جب کہی گئی کہ ہم اس سلسلے میں آگے بڑھیں گے اور احتجاج ہو سکتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ شاہین باغ کی طرز پر کوئی احتجاج کیا جائے، تو کہنے والے ایک شخص نے کہا کہ جلیان والا باغ کو نہیں بھولنا چاہیے۔ ہم ان کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ جنرل ڈائر کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں تو سن لیجئے، آپ کی گولیاں کم پڑ جائیں گی، ہمارے سینے کم نہیں پڑیں گے۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو خون کی ننھی منی ندیوں سے ڈرا کر آپ اپنے ایجنڈے پر چل سکیں گے؟ سن لیجئے، ہم وہ ہیں کہ خون کے بحر قلزم سے گزر کر بھی داستان عزم و عزیمت لکھ کر آپ کو دکھا دیں گے۔ اگر آپ انگریزوں کا راستہ چننا چاہتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا انجام بھی وہی ہوگا جو انگریزوں کا انجام ہوا تھا۔ کہنے والے نے کہا تھا، مسائل کیسے بھی ہوں تا قیامت رہ نہیں سکتے، یہ ظالم ظلم کی بن کر علامت رہ نہیں سکتے، جن کا عزم ہے کہ ہم کو چین سے جینے نہیں دیں گے، وہ جان لے کہ خود بھی سلامت رہ نہیں سکتے۔ حضرات گرامی، ابھی ہمارے بہت سے فاضل مقررین نے یہاں گفتگو کی، اور یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ مختلف مذاہب کے نمائندگان نے بھی یہاں بات چیت کی۔ جب ہمارے سکھ بھائی یہاں بڑے عزم و ہمت کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے اور اس بات کا اعلان کر رہے تھے کہ یہ لڑائی سب کو مل جل کر لڑنی ہے، اس وقت مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ نور کی یہ کرن ظلمات پہ بھاری ہوگی، رات تمہاری ہے تو کیا صبح ہماری ہوگی۔ میرے بھائیوں، اس دہلی نے بہت سے انقلابات دیکھے ہیں، ایک وہ بھی انقلاب دیکھا اس دہلی نے کہ جب اپنے حق کی لڑائی کے لیے ہمارے کسان بھائی آئے اور انہوں نے حکومت کو اپنے آگے جھکنے پر مجبور کیا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے کسان بھائی روزی روٹی اور جان کے مسئلے کو لے کر آئے تھے۔ وقف کا معاملہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، اس لیے ہم کسی بھی قیمت پر اس میں حکومت کی مداخلت برداشت نہیں کریں گے۔ میرے بھائیوں، اس ملک کا جو رخ اور رویہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور ملک میں برسر اقتدار طبقہ جس راستے پر جا رہا ہے، اس سے ملک کے باشندوں کی تشویش بڑھتی جا رہی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے، محبت ملکوں اور خاندانوں کو جوڑنے والی چیز ہے اور نفرت ملکوں اور خاندانوں کو توڑنے والی چیز ہے۔ نفرت کے راستے پر جو لوگ چل رہے ہیں اور ملک کو چلانا چاہتے ہیں، وہ جان لیں کہ اس میں ملک کی سالمیت اور بقا نہیں ہے۔ اگر ملک باقی رہے گا تو محبت کے ساتھ اور ایک دوسرے کی مدد اور تعاون کے ساتھ باقی رہے گا۔ یہی پیغام آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا ہے کہ ہم سب اس ملک میں متحد ہو کر محبتوں کے ساتھ جیتے رہیں۔ ہمیں اس بات کی، ہمارے لیے یہ بات نہایت افسوسناک ہے کہ جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی نے وہ رویہ اپنایا جو دوہرا رویہ کہا جا سکتا ہے، اور جے پی سی کے چیئرمین نے جس طرح کا بیان چند دن پہلے دیا ہے، اس نے یہ واضح کر دیا کہ وہ امینڈمنٹ بل میں ترمیمات کے لیے سنجیدہ نہیں ہے، بلکہ وہ کسی مخصوص ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ ہماری طرف سے یہ بات جب کہی گئی کہ ہم اس سلسلے میں آگے بڑھیں گے اور احتجاج ہو سکتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ شاہین باغ کی طرز پر کوئی احتجاج کیا جائے، تو کہنے والے ایک شخص نے کہا کہ جلیان والا باغ کو نہیں بھولنا چاہیے۔ ہم ان کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ جنرل ڈائر کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں تو سن لیجئے، آپ کی گولیاں کم پڑ جائیں گی، ہمارے سینے کم نہیں پڑیں گے۔ آپ کس کو دھمکی دے رہے ہیں اور آپ کس قوم کو مخاطب کر رہے ہیں؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو خون کی ننھی منی ندیوں سے ڈرا کر آپ اپنے ایجنڈے پر چل سکیں گے؟ سن لیجئے، ہم وہ ہیں کہ خون کے بحر قلزم سے گزر کر بھی داستان عزم و عزیمت لکھ کر آپ کو دکھا دیں گے۔ میرے بھائیوں، آج یہ بات کی جا رہی ہے کہ ہم جلیان والا باغ بنا دیں گے۔ اس وقت کیا ہوا تھا میں یاد دلانا چاہتا ہوں، جب گولیاں چلائی گئیں تو وہاں پر ہندو بھائیوں کی، سکھوں کی، مسلمانوں کی لاشیں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی پڑی ہوئی تھی۔ آج بھی ہم اسی راستے پر ہیں، اور آپ اگر انگریز کے راستے پر جانا چاہتے ہیں تو سن لیجئے، اتیاچار کرنے والے کبھی اس دنیا میں عافیت کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے۔ اگر آپ انگریزوں کا راستہ چننا چاہتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا انجام بھی وہی ہوگا جو انگریزوں کا انجام ہوا تھا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اس ملک کے مسلمانوں کا سب سے متحدہ اور مشترکہ پلیٹ فارم ہے۔ اگر وہ یہ آواز دے رہا ہے کہ وقف ترمیمی بل کو واپس لیا جائے تو حکومت کو اس بل کو واپس لینا چاہیے۔ یہ مت سمجھیے کہ صرف چند ہزار مسلمان جمع ہوں گے اور بات مکمل ہو جائے گی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ آواز دے گا تو پورے ملک کے مسلمان، بلکہ انصاف پسند شہری مسلم پرسنل لا بورڈ کی آواز کے ساتھ آواز ملائیں گے۔ اس لیے آج سب بھی اس بات کا ہاتھ اٹھا کر عزم کیجئے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ جس تحریک کا بھی اعلان کرے گا، آپ سب اس کا بھرپور طریقے سے ساتھ دیں گے۔ آپ اس روزے کی حالت میں اس بات کا عزم کیجئے کہ ہم انشاءاللہ
की जिद्दोजहद आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे, अपने हुकूक की लड़ाई आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। इस हकीकत को हमेशा याद रखिए कि अपने हुकूक की आवाज जितनी देर से उठाई जाती है उतनी ही ज्यादा कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। इसलिए अगर आज हम आए हैं तो अपने अंदर एक कुर्बानी का जज्बा भी पैदा करें और ये पैगाम पूरे मुल्क तक पहुंचाएं कि हमें इस मुल्क को भी बचाना है, इस मुल्क में मोहब्बत के पैगाम को भी आम करना है और सबको साथ लेकर हमें उस सिमत में जाना है जिसमें मुल्क का भी भला हो और हमारी मिल्लत का भी भला हो। आपकी ये क़यादत जो यहाँ मौजूद है, अगर आप इसे बूढ़ी और बुज़दिल क़यादत समझते हैं तो सुन लीजिए, आज ये यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन कल अगर अल्लाह ने ऐसा मौका दिया कि हमें इस लड़ाई को आगे बढ़ाना पड़ा तो आप देखेंगे कि ये क़यादत कलम और कागज छोड़कर हथकड़ियों का भी इस्तेमाल करेगी और अपने सीने खोल देगी और आपकी लड़ाई आखिरी सीढ़ी तक लड़ी जाएगी। इसीलिए मैं ये कहा करता हूँ अपनी क़यादत के बारे में कि ये अलग बात है कि चुपचाप खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े रहते हैं, ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शहरा जिनकी ठोकर में कई ताज पड़े रहते हैं। आखिर दावाना इसको रोकने वालों को, तोड़ने वालों का हम मंसूबा पूरा नहीं होने देंगे, ये कहने के लिए मैं आया हूँ। मैं यहाँ ये इसलिए कहने आया हूँ कि सशक्त तिरंगे के बीच में एक निशान बना हुआ है। मेरे आदिवासी क्षेत्र के अंदर एक निशान है हमारा झंडा, जिसमें हमारे आदिवासियों के झंडे में सूरज का निशान है, चांद का निशान है और तारे का निशान है। इसका मतलब ये हुआ कि सूरज मानने वाले हो, चाहे तारे को मानने वाले हो, चाहे चांद के मानने वालों को, आदिवासियों का मूल धर्म है इन सब का सहयोग करना, रक्षा करना, सहायता करना। ये हमारा मूल धर्म है कि संविधान हमारा आगे बढ़ेगा। इन्हीं बातों के साथ में जिस तरह से ये बात आज कर रहे हैं, ये पूरे देश में आम व्यक्ति इस वक्त संशोधन बिल के विरुद्ध में आवाज उठाएंगे और हम सब इसका समर्थन करते हैं कि ये बिल वापस लिया जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ में एक बात बैठे के अपनी बात खत्म करता हूँ कि डूबते हुए सूरज ने कहा मेरे डूबने के बाद इस संसार को उजाला कौन देगा। तब कहीं आप जैसे टिमटिमाते दीपक ने कहा मैं कोशिश करूंगा अमन से शांति और देश के उद्धार के लिए। इसी संकल्प के साथ में हम जाएंगे। बहुत बहुत जय जोहार। मैं भारतीय ट्राइबल पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हमारे छोटू भाई वसावा और महेश भाई द्वारा बनाई हुई पार्टी है जो हमारे इन सब लोगों के लिए काम करने का संकल्प के साथ आगे है और भारतीय बहुजन अलायंस बना है, जिसका भी एक हमारा मिशन है जो समय समय पर हम आपके साथ बीच रहेंगे और हम सब मिलके संविधान और लोकतंत्र को बचाएंगे। क्योंकि लोक पर तंत्र बैठ गया है और तंत्र पर राजनीतिक सत्ताधारी पार्टियां बैठ गई हैं और उसके भी ऊपर बैठ गए हैं, घटाने में भी कमा रहे हैं और समाधान में भी कमा रहे हैं और देश को आपस में लड़ा रहे हैं। हम सब सावधानी से अपने आप को कानून के दायरे में रखते हुए आगे काम करते रहेंगे। मुझे बोलने के लिए मौका दिया, बहुत बहुत आभार। जोहार, सलाम, जोहार।